دوستو یہ بات تو ہم سبھی بخوبی جانتے ہیں کہ ہمارے دیش انڈیا کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں اس وقت کورونا وائرس نام کی ایک خطرناک بیماری پھیلی ہوئی ہے۔ یہ بیماری لا علاج ہونے کے ساتھ ساتھ اتنی خطرناک ہے کہ اس نے ابھی تک لاکھوں لوگوں کو اپنی چپیٹ میں لے لیا ہے، اور دنیا میں لاکھوں لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو اس بیماری کی وجہ سے اپنی زندگی سے ہی ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ جہاں ایک طرف کچھ لوگ اس بیماری سے پریشان ہیں تو وہیں دوسری طرف کچھ لوگ اس بیماری کی وجہ سے آنے والی مندی کی وجہ سے اپنی نوکری اور 2 وقت کی روٹی کے لیے بھی پریشان ہیں۔ یعنی پوری دنیا کو اس بیماری نے ہلا کر رکھ دیا ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ آج اس دنیا کا ہر دیش اپنے سارے کام چھوڑ کر کورونا وائرس کی ویکسین بنانے میں لگا ہوا ہے۔ یعنی ہر دیش کی یہی خواہش ہے کہ وہ جلدی سے جلدی سب سے پہلے کورونا وائرس کی ویکسین تیار کر لے۔ اور اتنا ہی نہیں، آئے دن بہت سارے دیش یہ دعویٰ بھی کرتے رہتے ہیں کہ ان کی طرف سے کورونا وائرس کی ویکسین تیار کر لی گئی ہے۔ لیکن دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں سب سے پہلے کسی بھی بیماری کی ویکسین کس نے تیار کی تھی؟ آپ میں سے بہت سارے لوگ شاید اس کا جواب جانتے ہوں گے، اور ان کا جواب ہوگا ایڈورڈ جینر، جس نے 1796 عیسوی میں چیچک یعنی اسمال پاکس کی ویکسین بنائی تھی۔ لیکن دوستو، یہ غلط جواب ہے، کیونکہ آپ کو جان کر شاید حیرانی ہوگی کہ یہ بڑا کارنامہ آج سے تقریباً 1200 سال پہلے ہی ایک مسلم ویگیانک یعنی سائنٹسٹ کر چکے تھے، جن کا نام محمد ابن زکریہ الرازی تھا۔ دوستو، اب آپ لوگ یہ ضرور سوچ رہے ہوں گے کہ آخر جب پوری دنیا کا یہی ماننا ہے کہ ایڈورڈ جینر نے ہی 1796 میں اس دنیا کی پہلی ویکسین بنائی تھی، تو آخر میں یہ دعویٰ کیسے کر سکتا ہوں کہ دنیا کی پہلی ویکسین ایڈورڈ جینر نے نہیں بلکہ آج سے 1200 سال پہلے ایک مسلم سائنٹسٹ نے بنائی تھی؟ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ دعویٰ صرف میں نہیں کرتا، بلکہ برٹین کا ایک مستند انسٹیٹیوٹ جس کا نام انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا ہے، اس نے بھی یہی دعویٰ کیا ہے کہ دنیا کی پہلی ویکسین ایڈورڈ جینر نے نہیں بلکہ 9ویں صدی میں پیدا ہونے والے محمد ابن زکریہ الرازی نے ہی بنائی تھی۔ دوستو، محمد ابن زکریہ الرازی 854 عیسوی میں ایران کے ایک شہر میں پیدا ہوئے تھے۔ الرازی اپنے دور میں سب سے تیز دماغ والے انسان مانے جاتے تھے۔ یہ اپنے دور میں ایک عالم اور فلاسفر تو تھے ہی، ساتھ ہی ساتھ انہیں کیمسٹری میں بھی اچھی مہارت حاصل تھی۔ شروع میں انہوں نے کیمسٹری میں کافی ریسرچ کی تھی، لیکن بعد میں دھیرے دھیرے انہوں نے میڈیکل سسٹم کی طرف بھی اپنے قدم بڑھائے، اور پھر دھیرے دھیرے میڈیسن کی دنیا میں ان کا نام مشہور ہوتا چلا گیا۔ دوستو، طب یعنی میڈیکل سسٹم کی ہسٹری میں الرازی کو ابھی تک کا دنیا کا دوسرا سب سے بڑا حکیم مانا جاتا ہے۔ دوستو، محمد ابن زکریہ الرازی کو اپنے دور میں امام الطب کہا جاتا تھا، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے دور کے تمام ڈاکٹرز کے ماسٹر تھے۔ محمد ابن زکریہ الرازی کے دور میں چیچک کی بیماری بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہی تھی۔ اس دور میں چیچک ایک ایسی بیماری تھی کہ جس کا کوئی بھی علاج موجود نہیں تھا۔ علاج کرنا تو دور، بلکہ جس انسان کو چیچک ہو جایا کرتی تھی اس انسان کے پاس کوئی حکیم جانے کے لیے تیار نہیں ہوا کرتا تھا۔ جو انسان بھی اس بیماری کا شکار ہوتا اسے گاؤں یا شہر سے باہر نکال دیا جاتا تھا اور ایک ویران جگہ پر جنگلوں میں چھوڑ دیا جایا کرتا تھا۔ وہ انسان جنگلوں میں تنہائی یا پھر بھوک کی وجہ سے ہی تڑپ تڑپ کر مر جایا کرتا تھا۔ یعنی آسان لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ چیچک ایسی خطرناک بیماری تھی کہ اس کے مقابلے میں آج کے دور کا یہ کورونا کچھ بھی نہیں ہے۔ دوستو، ایسے خطرناک ماحول میں محمد ابن زکریہ الرازی نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر کئی سالوں تک لگاتار چیچک نام کی اس بیماری پر ریسرچ کی، اور لمبی ریسرچ کرنے کے بعد محمد ابن زکریہ الرازی نے نہ صرف چیچک اور خسرہ ان دونوں بیماریوں کے درمیان فرق بیان کیا، بلکہ ساتھ ساتھ اس پر ایک بہت بڑی کتاب لکھی، اور کتاب لکھنے کے بعد چیچک کے لیے ٹیکہ یعنی ویکسین تیار کی۔ اس ویکسین سے پوری دنیا کے لوگوں کو دھیرے دھیرے شفا ملنے لگی۔ دوستو، یہ ہسٹری میں کسی بھی بیماری کے لیے بنائی گئی پہلی ویکسین تھی۔ اس کے علاوہ بھی محمد ابن زکریہ الرازی نے اپنے دور میں ایسی بہت ساری بیماریوں پر ریسرچ کی کہ جنہیں اس دور میں لا علاج مانا جاتا تھا۔ دوستو، الرازی کی لکھی گئی کتاب الحاوی کے ایسے بہت سارے چیپٹرز ہیں جو آج بھی بہت ساری یورپین کنٹریز میں بڑی بڑی میڈیکل یونیورسٹیز کے سلیبس میں شامل ہیں۔ لیکن دوستو، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ محمد ابن زکریہ الرازی ایک اچھے حکیم ہونے کے ساتھ ساتھ فلاسفر بھی تھے، اور وہ اپنی کتابوں میں ایسی بہت ساری باتیں لکھا کرتے تھے کہ جو ان کے دور میں بہت سارے لوگوں کو ہضم نہیں ہوا کرتی تھیں۔ ان کی کتابوں میں لکھی گئی کچھ باتوں کی وجہ سے
ان کے دور کے کچھ بڑے لوگ بھی ان کے خلاف رہنے لگے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک بار اپنی ایک کتاب میں کوئی ایسی بات لکھ دی کہ جس کی وجہ سے اس دور کے بخارا شہر کا حکمران ان کے خلاف ہو گیا۔ اس نے غصے میں آ کر یہ حکم جاری کیا کہ الرازی کی کتاب کو اس کے سر پر مارا جائے، یا تو الرازی کی لکھی گئی یہ کتاب پھٹ جائے یا پھر الرازی کا سر پھٹ جائے۔ لہٰذا بخارا کے اس حکمران کے آرڈر کو مانا گیا اور اس کے سپاہیوں نے الرازی کی لکھی ہوئی کتاب سے ہی الرازی کے سر پر مارنا شروع کر دیا۔ اس کتاب سے الرازی کے سر پر اتنی بری طرح سے مارا گیا کہ کچھ ہی دیر میں وہ کتاب پھٹ گئی، لیکن ساتھ ہی ساتھ الرازی کے سر میں بھی بہت سارے زخم ہو گئے تھے، اور ان زخم کی وجہ سے ہی محمد ابن زکریا الرازی کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی تھی۔ آنکھوں کی روشنی جانے کے بعد محمد ابن زکریا الرازی کی جینے کی خواہش بھی ختم ہو گئی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے بہت سارے شاگرد یعنی اسٹوڈنٹس نے ان کی آنکھوں کا علاج کرنے کے لیے ان سے اجازت مانگی تھی، لیکن انہوں نے ہر ایک کو منع کر دیا اور ہر ایک کو یہی جواب دیا کہ میں نے یہ دنیا بہت دیکھ لی ہے، اب آگے میں اس دنیا کو نہیں دیکھنا چاہتا۔ اور پھر کچھ وقت کے بعد ہی الرازی کا انتقال ہو گیا تھا۔ دوستو، جس حکمران نے الرازی کے سر پر اس کی کتاب مارنے کا حکم دیا تھا، اسی نے الرازی کی موت کے بعد یہ حکم بھی جاری کیا کہ الرازی کی لکھی گئی ساری کتابوں کو جلا دیا جائے۔ لہٰذا اس کے حکم پر الرازی کی ساری کتابوں کو جلا دیا گیا، جس کی وجہ سے ایسی بہت ساری بیماریوں کے علاج بھی غائب ہو گئے کہ جن کی کھوج خود الرازی نے ہی کی تھی۔ دوستو، الرازی کی موت کے سینکڑوں سال بعد جب 1796 میں ایڈورڈ جینر نام کے ایک انسان نے الرازی کی ریسرچ سے ہی مدد لے کر چیچک کا ٹیکہ یعنی اس کی ویکسین بنائی تو پوری دنیا نے اسے شاباشی دی اور پوری دنیا نے اسے ایک ہیرو کے طور پر پیش کیا۔ حالانکہ وہ انسان جو اس حوصلہ افزائی کا اصلی حقدار تھا، صرف ایک حکمران کی بے وقوفیوں کی وجہ سے اندھیروں میں کہیں گم ہو گیا۔ فی الحال دوستو، آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے دوستوں، احباب، رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی ویڈیو ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔